ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان محترم، سرکار غوث پاک کے ذکر کے لیے بلال صاحب ہر سال اہتمام کرتے ہیں. بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش قسمت، بہت بڑی نیک بختی. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہے تو پھر کیا چاہیے. عزیزان محترم، جو آیا میں نے پڑھی اس میں اللہ جل شانہ نے ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کو ایک بشارت دی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان سے مراد ایمان صحیح ہے نا، ناقص کو تو ایمان نہیں کہنا چاہیے نا. ایمان صحیح، ایمان کامل، ایمان کامل والے وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیا. نیک کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے لیے مخلوق سے محبت. اللہ کے لیے جس سے بھی تعلق ہو اللہ کے لیے، جس کے ساتھ دوستی ہو اللہ کے لیے، جس کے ساتھ محبت ہو اللہ کے لیے، جس کے ساتھ تعلق ہو اللہ کے لیے، اور جس کے ساتھ دشمنی ہو اللہ کے لیے. سرکار شاہ کہ من احب للہ وابغض للہ وآقا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی، کہ اللہ کے معبود کے گستاخوں سے جس نے دشمنی رکھی، یارانے نہیں بنائے. جو رسول اللہ کا بے ادب ہے اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ نبی پاک کے گستاخ کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے تو وہی ہے، وہی اللہ والے ہیں جو محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اور دیا تو اللہ کے لیے دیا. اور ان کا دینا بھی کیسا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا ویطعمون الطعام. ان کے لنگر چلتے ہیں. یہ مرزا جیلانی کا کوئی لنگر ہے؟ ان کے تو لنگر چلتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
ان کے لنگر کیسے ہیں؟ یہ نہیں کہ کھا کھا کے جو بچ گیا وہ ساحل کو دے دیا تو کہا بڑا کام کیا ہے. وہ بڑی مسجد مولانا ظہور صاحب والی، اور شروع میں وہی صرف مدرسہ تھا، طلباء پڑھتے تھے. اور میرے بھی بڑے بھائی صاحب مرحوم غفور نے وہیں سے قرآن پاک حفظ کیا تھا. کہ وہ دور ایسا تھا کہ طلباء گھروں میں جا کے خیر لیتے تھے، گھروں میں جا کے خیر لیتے تھے. تو طالب علم نے صدا لگائی، جو ان کا طریقہ ہے، مسجد کا طالب علم آیا ہے، مدرسے کا طالب علم آیا ہے، اور اتنا بول دیتے. تو ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ وہ جو سالن رکھا ہے نا فلاں جگہ جو رکھا ہے وہ اس کو دے دو. وہ کہتی ہے کہ وہ تو خراب ہو گیا. ماں کہتی ہے، وہ پنجابی میں، ایک طالب علم کھا لینے والے. یہ ہے دینا جو اپنے کام کا نہیں بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں. جی بھر کے کھایا اور جو بچ گیا وہ پھر فریج کی نظر کر دیا، اور جو فریج میں بھی رہ کر خراب ہو گیا وہ مانگنے والے کو دے دیا، اور نمبر بنا لیے کہ جی بڑے سخی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مقامات ملتے کیسے ہیں. اب میں غوث پاک کی کو بات سنانا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں بغداد میں میرے زمانہ طالب علمی میں قید سالی آ گیا. طویل عرصہ بارشیں نہیں ہوئی، دریا نہیں چڑھا، زمینیں بنجر ہو گئی، طویل خشک سالی، انتہائی مہنگائی ہو گئی، غلہ دستیاب نہیں ہوتا. تو طالب علم کو کون دے گا؟ فرماتے ہیں کئی دن فاقہ، کئی دن بھوکا رہ کر جب ہمت جواب دے گئی تو میں نے سوچا کہ جاؤں دریائے دجلہ کے کنارے، وہاں تو کوئی سبزہ تو ہوگا، کوئی گھاس کے پتے ہی کھا کر پیٹ کی آگ ٹھنڈی کر لوں گا. فرماتے ہیں تو میں اس خیال کے ساتھ مدرسے سے نکلا مضافات کی طرف، دریائے دجلہ کی طرف. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی درویش، کئی فاقہ زدہ اسی خیال کے ساتھ کہ وہ بھی گھاس کی پتیاں کھانے کے لیے دریا کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا عبدالقادر تو واپس چلا جا، جو بدلہ تو نے کھانا ہے کوئی اور درویش کھا لے گا، تو ایک دن اور تو برداشت کر لے. واہ 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 سبحان اللہ. آل رسول اپنے کردار سے پہچانی جاتی ہے، شک کاغذی شجروں سے نہیں پہچانی جاتی. پاکستان بنا، جو بھی ادھر سے آئے انہوں نے کہا ہم شاہ جی ہیں، جو بھی ادھر سے آئے ہم شاہ جی ہیں. میں نے دیکھا وہ تو کردار سے پہچانے جاتے ہیں. محبوب الہی 5 سال کی عمر ہے، آپ بھی آل رسول ہیں. مدرسے میں گئے، شدید سردی کا موسم ہے، آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے. ادھر جو حکمران تھا کسی ریاست نے بغاوت کر دی، بغاوت کچلنے کے لیے فوج بھیجی، بغاوت کچلی گئی. جس ہندو سردار نے بغاوت کی تھی وہ تو مارا گیا، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لے آئے. وہ قیدی کھڑے ہیں، ادھر سرد ہوائیں چل رہی ہیں. تصوف الہی مدرسے سے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں
ان قیدیوں میں ایک خاتون ہے جو اس باغی سردار کی اہلیہ ہے، اور 5-6 سال کا ایک بچہ ہے اس کے ساتھ، اور بچہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے ترس آیا تو میں نے اپنا کوٹ اتارا کہ اس کو، وہ محبوب الہی یہ خیال کیوں نہیں آتا مجھے بھی تو سردی لگے گی، میں بھی تو اسی کا آفا گھومروں، لیکن بات یہ کہ یہ رحمت اللہ العالمین کا بیٹا ہے، واہ سبحان اللہ، یہ حسین و حسن کا لاڈلا ہے، یہ کاغذی شجروں سے بنا ہوا سید نہیں ہے۔ اب وہ بڑا غیرت مند ہندو ہے، بچہ وہ تو اس کی ماں، بچہ تو سردی میں ٹھٹرتے ہوئے وہ کوٹ لینا چاہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ نہ لو نہیں ہم نہیں لیں گے، لیکن محبوب الہی بعد میں کہتے ہیں اسے بہت سردی لگ رہی ہے، آخر مانتا ہے، اس سے بھی ترس آتا ہے، وہ کوٹ لے لیتی ہے، وہ بچہ کوٹ پہن لیتا ہے، اور محبوب الہی یہ آل رسول آج اتنا خوش ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا۔ واہ گھر جاتے ہیں یتیم، والدہ سود کاٹتی ہیں اور اس کو بیچ کر گزر بسر کرتے ہیں، اور اتنی غیرت والی اپنے باپ سے بھی کچھ نہیں قبول کرتی، اتنی غیرت والی ہے۔ یہ آل رسول ایسے ہوتے ہیں، یہاں تو تماشا بنا ہوا ہے، جس نے بال لمبے رکھ لیے وہ سید ہے، جس نے ساوا چولا پا لیا وہ سید ہے، گلے میں تسبیح ڈال لی وہ سید ہے، وہ سادات کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ محبوب الہی 5 سال کا بچہ ہے اور یتیم ہے، 2 بہن بھائی ہیں، والدہ سود کاٹتی ہے، بیچ کر روزی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ محبوب الہی جب پلٹ کے گھر پہنچے ہیں، ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا بغیر کوٹ کے آیا ہے، آتے ہی سوال کیا کہ وہ محمد تمہارا کوٹ کہاں ہوا، وہ تمہارا کوٹ کیا ہوا، یہ سارا قصہ سنایا۔ امی جی میں نے دیکھا وہ ہندو زادہ سردی میں ٹٹر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنا کوٹ اتار کے اس کو دے دیا۔ واہ 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 واہ، ماں بھی خوش ہوئی، اب میرے لاڈلے آل رسول کو ایسا ہی دینا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ، بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ، اچھا میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ یہ تو یہ آل کو نہیں مانتے، میں تو سب پتہ کہہ رہے آل منینہ کہتے تو سب خبر ہی کوئی نہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آل رسول کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ محبوب الہی کی بات سنائی، محبوب سبحانی۔ اب یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ آج کل منگل ہے نا، بڑی 11ویں، اور پھر اگلے منگل کو محبوب الہی کا دن ہے، وہ محبوب الہی یہ محبوب سبحانی۔ اب محبوبیت ملتی کیسے ہے؟ اشتہاروں پر تصویریں لگ جانے سے نہیں ملتی جناب، پوسٹروں پر تصویریں لگا دی جائیں نا، اس سے محبوبیت نہیں ملتی۔ وہ کیسے ملتی ہے؟ میں یاد کر رہا ہوں، خیال آیا یہ عورتیں ترویج جا رہے ہیں، یہ بھی سارے بھوکے ہیں۔ عبدالقادر تو حسین و حسن کا لاڈلا ہے، تمہاری شان میں تو کیا وہ کیا آیت ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ، کھلاتے ہیں نا، پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟
انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء، کہ اصلا تمہیں کولو ووٹ کوئی نہیں منگڑے، ٹکر دے کے ووٹ کوئی نہیں منگڑے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سبحان اللہ۔ اڑی دکانہ پائی میں نے تو سب ووٹ دے ہو، حالانکہ کرائے پورے گھنے پہنے، اڑی دھمی کریں گے میں نے اپنا پورا حصہ وصول کرنے میں ووٹ آسان دے ہو، لیکن قرآن شانہ کا نہیں بیان کی دیان خواب وہاں کے کیا کہنے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے بدلہ کوئی نہیں مانگتے، ہم تو تم سے شکریہ کے الفاظ بھی نہیں مانگتے۔ خیال آیا جو کوئی پتی تنکا میں نے کھانا ہے کوئی اور کھا لے گا، عبدالقادر تو آل رسول ہے، چل پلٹ۔ میں یہ سوچ کے چلا آیا، ایک قریبی مسجد میں گیا، میں بالکل بھوک سے نڈھال کہ میں گر گیا بڑا مجھ سے جمچ بھی نہیں ہو رہی، کہ ایسے میں ایک بندہ آیا اسی مسجد میں، وہ کوئی اجنبی تھا، مسافر تھا، وہ مسجد میں آیا بیٹھا، اس نے اپنا کھانا نکالا، کھانا اس نے کھولا، کھانا شروع کیا، جو اس نے ایک لقمہ کھاتا ہے اپنے منہ کی طرف لے کے جاتا ہے، غوث فرماتے ہیں میرا منہ خود بخود کھل جاتا ہے، بھوک اتنی ہے، دیکھنا بات سننا ذرا، میرا منہ خود کھل جاتا ہے، بھوک ایسی شدید ہے، لیکن مانگا نہیں جاتا، آگے کسو کے کیا کرے دستے تمام دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے درے درے۔ سرانہ بھی کوئی نہیں، بازو کا سرانہ بنایا ہے، ہاتھ ہی سو گیا ہے، کسی کی طرف اٹھتا ہی نہیں۔ اللہ آگے کسو کے کیا کرے دستے تمام دراز، کیوں یہ کس شان والے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھلانے والے ہیں۔ باتیں بھوک ایسی شدید ہے کہ وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف لے کے جاتا ہے، میرا منہ تباً کھل جاتا ہے، مانگا نہیں، اس نے کھانا کھایا، اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ یہ بندہ جو لیٹا ہے اس کو بھی کھلا دوں، تو اس نے مجھے کھانا پیش کیا، کھانا میں نے اس کا کھا لیا۔ یہ تحفے قبول کرنا بھی حضور کی سنت ہے، تحفہ قبول کرنا حضور کی سنت ہے مبارکہ، کائنات کا مالک و مختار بھی تحفے قبول کرتا ہے۔ یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی نا کہ یہ کام کہیں گے کہ اسے لیا کیوں، کیونکہ ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، بغیر سوچے سمجھے یہ نہیں دیکھتے کہ اعتراض کی ذات کس پہ آ رہی ہے، اللہ پہ آ رہی ہے کہ نبی پہ آ رہی ہے کہ ولی پہ آ رہی ہے، کس پہ آ رہی ہے۔ کھانا کھا لیا، گفتگو شروع ہوئی، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں ملک ایران کے شہر گیلان سے آیا ہوں، غوث پاک آپ میں شہر گیلان، میں جب بغداد میں آنے لگا تو ایک سید زادہ ہے عبدالقادر نام کا، جب میں چلا تو عبدالقادر کی ماں نے جب پڑھنے آئے تھے، وہ آپ نے واقعہ صاحب نے سن رکھا ہے، کچھ کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہاں چلے تھے، فرماتے مجھے پتا تھا کہ میں ماں کا چہرہ قیامت کے دن ہی دیکھوں گا، کہ میرے عبدالقادر کے لیے یہ پیسے لے جا،
میں وہ پیسے لے کے آ گیا، یہاں قید سالی کی وجہ سے بہت مہنگائی تھی، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تو میں نے عبد القادر کے پیسوں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ اللہ وہ غیرت والے ہیں تو اللہ بھی غیرت والا ہے، اللہ بھی غیرت والا ہے، اللہ کے بندے بھی غیرت والے ہیں، تو اللہ کے بندے عبد القادر نے غیرت کی ہے، کھانا مانگا نہیں تو اللہ نے بھی غیر کا کھانا عبد القادر کو کھلایا نہیں۔ واہ 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 انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ کہ ولی کیسے بنتے ہیں؟ یہ کیا سمجھا ہوا ہے کہ تسبیحاں چلانے سے بنتے ہیں یا قوالیاں سننے سے ولی بن جاتے ہیں؟ نہیں جناب، اس سے نہیں بنتے ولی۔ مجدد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ساری مخلوق سے کم تر نہ سمجھے تو ولی بنتا ہی نہیں۔ اللہ یہاں تو پیروں کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، عام بندوں والے گلاس میں پانی نہیں پیتے۔ یہ سب یہ مسلک کا درد بول رہا ہے، میں یہ تماشے روز دیکھتا ہوں۔ مجدد صاحب ولی بنتا کیسے؟ میں یہ بات بھی جو مجدد صاحب کے الفاظ ہیں نا، وہ آپ کے لیے شاید سمجھنا مشکل ہو، میں اس لیے مفہوم پیش کر رہا ہوں، وہ الفاظ میں نہیں بول رہا کہ جو انہوں نے لکھا ہے، میں خلاصۃ عرض کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو سب سے حقیر، سب سے ماڑا نہ سمجھے ولی بن ہی نہیں